بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محمد بن سلمان کو تو سبھی جانتے ہیں، سعودی ولی عہد ہیں اور عن قریب سعودی شاہ فرما بھی بن جائیں گے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، سختیاں ان پر آنے والی ہیں اور مواخذہ کیا جائے گا ان کا، یعنی کہ ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ جوابات دینے کے پابند ہوں گے۔ زندگی ان پر تنگ کر دی جائے گی، ان کو مکمل طور پہ یعنی کہ دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ جی، ایسا معاملہ جو دب گیا تھا یا جسے دبا دیا گیا تھا، خشوگی قتل کیس۔ جی، کیونکہ ٹرمپ کی دوستی تھی شاہ فرما سے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ بھی دوستی تھی، تو لیکن تب جو ہے وہ معاملہ جو دب گیا تھا۔ ٹرمپ نے کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو دبا دیا، لیکن اب ٹرمپ گیا، اب دوستی بھی گئی امریکہ کے ساتھ۔ ٹرمپ کے ساتھ نہیں، امریکہ سے دوستی ختم ہوئی محمد بن سلمان کی، کیونکہ جو نئے پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے جو بائیڈن، انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ حکومت میں آتے ہی انہوں نے اس چیز پہ انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ وہ کیس جس کو بند کر دیا گیا یا جس کو دبا دیا گیا، زبردستی اس کو کلوز کر دیا گیا، وہ دوبارہ سے اس کیس کو جو ہے وہ اوپن کروائیں گے اور اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوگی، کیونکہ ساری جو انویسٹیگیشن کے نتیجے کا جو رزلٹ تھا اس میں قصوروار ٹھہرے گئے تھے محمد بن سلمان۔ جی، باقاعدہ ان کو جو ہے قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ تو اب کیا ہوگا کہ اب جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے وہ جو امریکہ کی نئی حکومت ہے، اس نے سارا ایک پروسیس تیار کر لیا ہوا کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو محمد بن سلمان کو ہٹا کر ان کے بھائی خالد بن سلمان کو لایا جائے گا۔ جی، یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ بندہ ریپلیس کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جی ہاں، یہ بندہ محمد بن سلمان کو ریپلیس کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور وجہ کیا تھی اس کی؟ محمد بن سلمان کو اس طرح کہا گیا کہ وجہ تھی اس کی یمن جنگ، جو یمن میں جنگ ہوئی، جو تباہیاں ہوئیں، جو بربادیاں ہوئیں، جو اس کا امن تباہ ہوا، اور خشوگی قتل کیس، ان سب کا ذمہ دار جو ہے محمد بن سلمان کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے جو بائیڈن، ان کے پاس جو ہے کچھ ایسے پروفز ہیں کہ ان کے پاس پروف ہے کہ یہ واقعی ہی محمد بن سلمان کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے، تو ان سے بھی پھر سوالات ہوں گے، سعودی عرب کی عدالت لگے گی، ان کا مقدمہ چلے گا باقاعدہ۔ جی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح ایک ایسے انسان جو کہ پورے جو ہے وہ ریاست پورے ملک پہ حکومت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا ماضی میں چلے جائیں تو ہم اب بہت سارے ایسے حکمران رہ چکے ہیں جن کی حکومت کے پر کھچے اڑا دیے گئے۔ کرنل قذافی کی مثال لے لیں، ان کی حکومت کا کیا جنہوں نے 50 سال حکومت کی ہے، تو ان کی حکومت میں جب مواخذے کا وقت آیا تو ان کی حکومت نے، ان کی اپنے ملک کی عدالت نے ان کی جو سربراہی تھی اس کے پر کھچے اڑائے۔ جی، تو محمد بن سلمان جو ہے ان کی دوستی تھی ٹرمپ کے ساتھ، لیکن جو خالد بن سلمان ہے یہ ایک علیحدہ قسم کی انسان ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انصاف پسند انسان ہے۔ جس طرح محمد بن سلمان کی جابرانہ سوچ تھی نا کہ پکڑ لو، دھکڑ لو، مار دو، اور یہ کر لو، وہ کر لو، اور پتہ نہیں کیا کیا، تھوڑا سی جو ہے وہ ہٹ کر سوچ تھی ان کی، لیکن خالد بن سلمان کی سوچ ان سے منفرد ہے۔ جی، اور امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو خالد بن سلمان ہی پسند ہیں اس لحاظ سے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو شاہ سلمان ہیں، جو فرما روا ہیں، ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ جیسے کہ شاہ ولی کے بعد جو ہے وہ جو عہدہ ہوتا ہے وہ ولی عہد کے پاس ہی جاتا ہے۔ تو اللہ کرے ان کی صحت ٹھیک رہے، ان کو زندگی دے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر جو ہے وہ اس طرح کچھ ہو جاتا ہے تو محمد بن سلمان جو ہے آٹومیٹکلی ان کے پاس کنٹرول آ جائے گا، وہ شاہ فرما بن جائیں گے سعودی عرب کے۔ لیکن امریکہ نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے شاہ فرما بننے سے پہلے کرنا ہے۔ جی، محمد بن سلمان کے شاہ فرما بننے سے پہلے یہ ساری کی ساری کارروائی انویسٹیگیشن ہوگی، جس کے لیے باقاعدہ چارج شیٹ تیار کر لی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے امریکہ ان پہ پابندیاں لگائے گا، ان پہ سختیاں کر دے گا، ان کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرے گا،
یعنی کہ ہر طرح سے ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ اور دوسری جو ہے وہ امریکہ کی CIA ایجنسی ہے، اس نے بھی اپنی رپورٹ میں جو ہے وہ محمد بن سلمان کو جمال خشوگی کا قاتل قرار دیا ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں پہلے ٹرمپ کی حکومت تھی، تو ٹرمپ کی جو ہے وہ دوستی تھی محمد بن سلمان سے، دوستی یعنی کہ کوئی زیادہ کلوز ریلیشن شپ نہیں تھا، دوستی یعنی کہ میوچل انٹرسٹ کی وجہ سے۔ تو ٹرمپ نے جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اس رپورٹ کو جو ہے وہ رکوا دیا، اور جو ہے وہ ایک موقع پر جو ہے وہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا محمد بن سلمان کے حوالے سے کہ نیو یارک میں سب سے مہنگے علاقے مینہٹن میں کرائے میں گھر خریدنا اور پھر کرایہ دار سے کرایہ نکلوانا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن محمد بن سلمان کی جیب سے پیسے نکلوانا بہت ہی آسان کام ہے۔ جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک موقع پر تو ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے منہ پر ہی کہہ دیا تھا کہ سلمان تم میرے بغیر ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکتے۔ آپ یہ دیکھیے جیسے کہ ٹرمپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر میری حکومت نہیں رہی تو پھر محمد بن سلمان کی حکومت بھی الٹ سکتی ہے، ان کا تختہ الٹایا جا سکتا ہے، یعنی کہ انہیں اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ تھا، یعنی کہ اس قدر دشمنی ہے نہ صرف یہاں پہ بلکہ سعودی عرب میں بھی ان کی عوام میں، اور جو شاہی خاندان ہیں وہ شاہی خاندان کے بڑے بڑے فرما رواں ہیں، وہ بہت نفرت کرتے ہیں محمد بن سلمان سے، ان کو جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ اور یقین کریے کہ اگر ٹرمپ نہ ہوتا تو آج جو ہے وہ محمد بن سلمان کی حکومت نہ ہوتی سعودی عرب میں، ہو سکتا ہے ان کا تختہ جو ہے وہ الٹ چکا ہوتا۔ جی تو اب ٹرمپ صاحب تو چلے گئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کی حکومت کتنی دیر چلتی ہے۔ جی ویڈیو پسند آئی ہو تو فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔